گڈ مارننگ کلاس 6 بیٹے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے طوفان نوح۔ تو نوح کا طوفان کیسے آیا اس کے بارے میں آپ نے بچپن سے چھوٹی کلاسز سے ہی آپ نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، پتہ بھی ہے آپ کو، لیکن اب ہم مزید جو ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو ابھی ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں سبق اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین پر انسانوں کا شمار بڑھتا گیا۔ جب خدا نے زمین پر دیکھا تو انسانوں کے شمار کے ساتھ زمین پر انسان کی شرارت بھی بہت بڑھ گئی۔ کو پتہ ہے جیسے جیسے زمین پر اضافہ ہوا، لوگ بڑھتے چلے گئے، برائی نے بھی اتنا ہی تیزی سے جو ہے وہ بڑھنا شروع کر دیا۔ اور چونکہ جب برائی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی، اس سے شیطان کو تو تقویت مل رہی تھی، لیکن خدا جو تھا وہ اس بات سے ناراض تھا۔ اس کے دل کے خیالات کا تصور ہر وقت بدی کی طرف مائل تھا۔ یہ انسان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر خدا انسان کے پیدا کرنے پر پچھتایا اور دل میں غمگین ہوا، کیونکہ خدا نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ بدی کو جو ہے وہ بڑھائے پھیلائے اور بدی کا مرتکب ہو۔ خدا نے انسان کو پیدا کیا تھا کہ وہ زمین پر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، بڑھے پھلے اور پھولے۔ تب خدا نے کہا، میں ان کو زمین کے ساتھ نیست و نابود کر دوں گا۔ صرف ایک شخص نوح خدا کو پسند آیا، کیونکہ وہ راست باز اور خدا کے ساتھ چلنے والا تھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اتنے لوگوں میں سے صرف ایک ہی شخص خدا کو کیوں پسند آیا۔ اس کی پسندیدگی کی وجہ یہ تھی کہ نوح جو تھا وہ راست باز تھا۔ نوح اور اس کا خاندان جو تھا وہ خدا کے ساتھ چلنے والے تھے، اور جب طوفان نوح آیا تو صرف نوح کا خاندان جو تھا وہ بیٹا بچا۔ خدا نے نوح سے کہا، کل بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، یعنی کہ کل بشر کا خاتمہ، کہ تمام دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی ہے، اور میں ان کو زمین کے ساتھ نیست و نابود کر دوں گا۔ نیست و نابود کر دوں گا یعنی کہ ختم کر دوں گا۔ خدا نے نوح سے کہا کہ اپنے لیے گوبر کی لکڑی کی کشتی بنا، اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کر۔ کوٹھڑیاں کیا ہوتا ہے؟ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کمرے، اور اس کے باہر اور اندر رال لگا، اور اس کو اس طرح بنا کہ کشتی کا طول 300 ہاتھ 450 فٹ اور اس کا عرض 350 ہاتھ یعنی 75 فٹ، اور اس کی بلندی 30 ہاتھ یعنی 45 فٹ کی ہو، اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنا، اوپر سے لے کر ایک ہاتھ میں اسے تمام کر، اور کشتی کی طرف دروازہ بنا، اور نیچے کی منزل اور اس میں 3 منزلیں بنا، پہلی اور دوسری اور تیسری۔ یہ تکوین 6 باب 14 سے 16 آیت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزید طرح ہے کہ آپ ایک دفعہ جو ہے اس کو آیت کو ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ تمام پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ اور خدا نے کہا، دیکھ میں زمین پر بڑے طوفان کا پانی لاؤں گا، ہر ایک جسم کو جس میں زندگی کا دم ہے آسمان کے نیچے سے ہلاک کروں گا، اور سب چیزیں جو زمین پر ہیں فنا ہوں گی۔ میں تیرے ساتھ اپنا عہد قائم کروں گا، تو کشتی میں داخل ہوگا، اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں بھی، تاکہ زندہ رہیں۔ نوح نے سب کچھ جیسا خدا نے فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ کشتی بنانے میں نوح کو 100 سال لگ گئے۔ نوح کشتی بنانے وقت بار بار لوگوں کو پانی کے طوفان کے آنے اور ان کو توبہ کرنے اور خدا کی طرف رجوع لانے کی دعوت دیتا رہا، مگر لوگوں نے قطعاً پرواہ نہ کی۔
بلکہ اپنے معمولات زندگی میں مصروف رہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو خدا نے طوفان سے 7 دن پہلے نوح سے کہا کہ تو اپنے سارے گھرانے کے ساتھ کشتی میں داخل ہو، کیونکہ میں نے تجھی کو اس پشت میں راست باز پایا۔ چونکہ نوح اور نوح کا خاندان اس ٹائم میں راست باز تھے، تو اس لیے یہی لوگ جو تھے وہ پھر بچے۔ سب پاک جانوروں میں سے 7 نر اور مادہ، اور ناپاک جانوروں میں سے 2 نر اور مادہ لے، اور آسمان کے پرندوں میں سے بھی 7 نر مادہ لے، تاکہ تمام روئے زمین پر ان کی نسل باقی رہے۔ نوح نے جو کچھ خداوند نے کہا سب کچھ پورا کر دیا۔ جب نوح، اس کے 3 بیٹے، اس کی بیوی، اس کے بیٹوں کی 3 بیویاں اور ان کے ساتھ سب جاندار کشتی میں داخل ہو گئے تو خداوند نے کشتی کو باہر سے بند کر دیا۔ 40 دن تک بارش ہوتی رہی۔ پانی نے کشتی کو زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ سب اونچے پہاڑ پانی میں ڈوب گئے۔ پانی اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں سے 15 ہاتھ تقریباً 22 فٹ اوپر تھا، جس کی وجہ سے ہر جاندار جو روئے زمین پر تھا، کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والے جاندار، کیا ہوا کے پرندے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ صرف نوح اور اس کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے وہی بچے، یعنی کہ نوح کے بیٹے، اس کی بیوی اور اس کی بہویں۔ یہ خاندان تھا، 8 افراد تھے جن کی جانیں جو تھیں وہ بچیں۔ خدا نے نوح اور سب جانداروں اور مویشیوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے یاد کر کے زمین پر ہوا چلائی اور پانی خشک ہونے لگا۔ پانی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ نوح کی کشتی کوہ ارارات پر آ کر ٹھہر گئی۔ کوہ ارارات ترکی میں واقع ہے۔ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو۔ یہ برف سے ڈھکا ہوا پہاڑ ہے۔ 40 دن انتظار کرنے کے بعد نوح نے کشتی کا روشن دان کھولا اور ایک کوے کو اڑایا کہ معلوم کرے کہ زمین پر پانی خشک ہو گیا ہے یا نہیں۔ کوا ادھر ادھر پھرتا رہا مگر واپس نہ آیا۔ کچھ روز بعد نوح نے ایک کبوتری اڑائی کہ معلوم کرے کہ زمین پر پانی خشک ہو گیا ہے یا نہیں۔ کبوتری گئی اور پنجہ ٹکنے کی جگہ نہ پا کر واپس لوٹ آئی، کہ کبوتری اڑی تو ضرور لیکن اس کو کہیں بھی اپنا پنجہ ٹکانے کی جگہ نہ ملی اور وہ بھی واپس نہ آئی۔ اور نوح نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑا اور کشتی میں اپنے ساتھ لے لیا۔ نوح نے 7 روز بعد کبوتری کو پھر اڑایا اور وہ شام کے وقت زیتون کی سبز پتوں والی ڈالی منہ میں لے کر واپس آئی۔ نوح نے جان لیا کہ پانی زمین سے خشک ہو گیا ہے۔ 7 دن بعد اس نے کبوتری کو اڑایا جو اس کے پاس پھر واپس نہ آئی۔ خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکل آ۔ نوح اور اس کا گھرانہ اور سب جاندار اس کے ساتھ کشتی سے باہر نکل آئے۔ خدا نے سب کو برکت دی اور کہا تم زمین پر جا کر پھلو اور بڑھو۔ خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا دیکھو میں اپنا عہد تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو کشتی سے نکلے ہیں اپنا عہد قائم کرتا ہوں کہ کوئی جاندار پانی کے طوفان سے پھر ہلاک نہ ہوگا اور نہ طوفان ہی دوبارہ آئے گا۔ اب یہاں جو ہے خدا وعدہ کرتا ہے نوح اور اس کے خاندان اور سب جانداروں سے کہ اب کبھی بھی جو ہے وہ پانی کا طوفان نہیں آئے گا کہ دوبارہ زمین کو تباہ کرے۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں ہر زمانے کی پشتوں کے لیے اور اپنے اور تمہارے درمیان کرتا ہوں اس کا یہ نشان ہے، میں اپنی کمان بادل میں رکھتا ہوں
جس دن میں زمین کے اوپر بادل لاؤں گا اور میری کمان بادل میں نظر آئے تو میں اس عہد کو یاد کروں گا۔ خدا نے بادلوں میں قوس قزح کو اپنے دائمی عہد کا نشان ٹھہرایا۔ کون سا دائمی عہد کا نشان تھا؟ قوس قزح۔ ہم مسیحیوں کے لیے بارش کے بعد بادلوں میں قوس قزح خدا کے دائمی عہد کی یاد دلاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے نوح کے ایام سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، نصیحت کرتے ہوئے، جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی۔ بالکل بیٹا ویسے ہی جیسے نوح کے ایام میں طوفان آیا، کسی کو نہیں تھا پتا کہ طوفان آئے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی، بالکل ایسے ہی ابھی بھی جو ہے وہ ابن انسان کی آمد ہوگی۔ اور وہ ابن انسان کون ہے؟ یسوع مسیح۔ کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے تا وقت کے طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا، اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی۔ اس لیے ہمیں خود کو اس دن کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔ یہ مقدس متی اس کی 24 سے 37 آیت جو ہے، 24 باب کی 37 آیت جو ہے بیٹا یہ پڑھیں آپ۔ ہمیں بھی خود کو اس ٹائم کے لیے تیار رکھنا ہے کہ جب ہم نیک دلی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کہہ سکیں، اس کو خوش آمدید کہہ سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کے جو ہیں وارث ہو سکیں، تاکہ اور یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی ہم غلطیاں گناہ، ہم انسان ہیں، ہم بے شمار غلطیاں گناہ کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے راستے جو ہیں وہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سی زندگی جو ہے اپنے لیے چننی ہے، کیا ہمیشہ کی موت یا ہمیشہ کی زندگی جس میں تسلی اور اطمینان ہوگا۔ تھینک یو۔